بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاق کیا اور مذاکرات کو کمزور کیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی۔ کابل ایئرپورٹ پر عنقریب ایک اور حملے کا خطرہ ہے، صدر جو بائیڈن۔ بھارت افغانستان کے معاملے پر مشکل میں پھنس چکا ہے، بھارتی جرنیل کا اعتراف۔ پنجشیر میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، افغان میڈیا۔ ناقص ہوا پاکستان کی 80% آبادی کے لیے انتہائی خطرہ ہے، اقوام متحدہ۔ امیر ملا ہیبت اللہ کہاں ہے؟ اپنے سینئر رہنماؤں کو پوشیدہ رکھنا طالبان کی خاصیت ہے۔ کمر کا شدید درد ختم کرنے کے لیے کچھ ایسا نیا دریافت کر لیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح شکاری بھیڑیے ہیں۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے ویانا میں عالمی قوتوں کے ساتھ ایٹمی پروگرام کے لیے ہونے والے مذاکرات سے پہلے امریکہ پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے ڈیل کی ناکامی کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے ایران کے ساتھ عالمی قوتوں کے جوہری معاہدے کو سبوتاژ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اس معاملے پر شرمناک کردار ادا کیا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے 2015 کے دیگر فریق بالخصوص یورپی ممالک کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک بھی امریکہ کی طرح ہے اور زبانی کلامی باتوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ایران کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے اور مذاکرات کو کمزور کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اگرچہ جو بائیڈن انتظامیہ عالمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کا اشارہ دے چکی ہے، تاہم انہوں نے ویانا میں معاہدہ ہونے سے پہلے ایران پر سے کسی بھی قسم کی پابندیاں اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی کمانڈرز کا خیال ہے کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر کابل ایئرپورٹ پر ایک اور تخریب کارانہ حملے کا خطرہ ہے۔ گراؤنڈ پر صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور ایئرپورٹ پر تخریب کاروں کے حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے کمانڈرز نے مجھے بتایا ہے کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر ایک اور حملے کا خطرہ ہے۔ ہم کابل ایئرپورٹ حملے میں ملوث ہر شخص کا تعاقب جاری رکھیں گے اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں نے اپنے کمانڈرز کو حکم دیا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ہر ممکن قدم اٹھائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے میں 150 سے زائد افغان اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے کئی ایک کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب امریکہ نے 20 سال پہلے افغانستان میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے روز 5 اور دھماکے بھی سنے گئے تھے، جن میں سے ایک کے بارے میں تصدیق ہوئی ہے کہ ایک دھماکہ نہایت ہی خوفناک دھماکہ تھا، جس کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ امریکہ نے خود کیا تھا۔ اس حوالے سے امریکی حکام نے بتایا کہ یہ ایک امریکی خفیہ ادارے CIA کے زیر استعمال ایگل بیس کو تباہ کرنے کے لیے کیا جانے والا دھماکہ تھا۔ ایگل بیس کو تباہ کرنے کا مقصد وہاں موجود حساس معلومات اور آلات کو طالبان کے ہاتھ لگنے سے روکنا تھا۔ یہ مکمل طور پر کنٹرول دھماکہ تھا۔ ایگل بیس دوستو 20 سال پہلے افغان جنگ کے دوران تربیتی اڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ CIA کے ساتھ کام کرنے والے ایک کانٹریکٹر نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ خفیہ دستاویزات جلانے، ہارڈ ویئر کو کچلنے اور حساس آلات کو ناکارہ بنانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے دھماکہ کرنا ناگزیر تھا۔
انڈین آرمی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ کے حقیقی ارادوں، طالبان کی طاقت اور بدعنوان منتخب حکومت کی کمزوریوں کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے خود ہی بری طرح مشکل میں پھنس چکا ہے۔ ہمارے سفارتکار یہ سمجھ نہیں پائے کہ بھارت کو طالبان سے معاملہ کرنے میں قومی مفاد مد نظر رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کے نظریات کو رکھنا چاہیے تھا۔ جب ہمیں بہت سے اسلامی عرب ممالک، پاکستان اور ایران سے تعلق رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارت جس الجھن اور پریشانی کا شکار ہو چکا ہے، اس کی اہم وجہ بروقت صحیح فیصلہ نہ لینا ہے۔ یہ انڈیا کی تاریخی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہم شمالی اتحاد کے جن رہنماؤں پر بھروسہ کر رہے تھے وہ بھی پاکستان چلے گئے، اور جب طالبان کی پیش قدمی شروع ہوئی تو وہ ہمارے مفادات کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آئے۔ بھارت کی موجودہ پریشانی کا ایک اور سبب ہندو قوم پرست حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی آئیڈیالوجی یا نظریات ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی افغانستان کی صورتحال کا اپنے گھریلو سیاسی فائدے کے لیے استحصال کرنے سے بھی باز نہیں آئی۔ طالبان رہنماؤں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب ہم باقاعدہ پنجشیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ بات چیت کے دروازے تاحال کھلے ہیں اور آج بھی احمد مسعود گروپ کے وفد نے کابل میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ طالبان اور احمد مسعود کے جنگجوؤں کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، تاہم طالبان نے صوبے میں پیش قدمی کی ہے اور طالبان مختلف راستوں سے پنجشیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب کے شمالی اتحاد کے ایک رکن محمد الماس زاہد نے طالبان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پنجشیر میں نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور نہ ہی طالبان وہاں داخل ہوئے ہیں۔ محمد الماس زاہد کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی کامیابی سے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تاہم ان مذاکرات کی ناکامی دونوں فریقین کے لیے بھاری نقصان کا باعث بنے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت ملک کے 33 صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم ملک کا 34واں صوبہ پنجشیر اب تک ناقابل تسخیر ہے۔ پنجشیر اس وقت طالبان مخالف قوتوں کا گڑھ بنا ہوا ہے اور اب اس شہر میں احمد شاہ مسعود اور سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح بچی کھچی افغان فوج اور مقامی ملیشیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ پنجشیر پورے ملک کا ایک پیچیدہ صوبہ ہے جہاں سڑکوں کا نظام نہ ہونے کے برابر اور پورا خطہ پہاڑوں پر گرا ہوا ہے۔ دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے لیے امریکہ کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم اور انجینئرز کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ افغانستان میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے کابل میں واقع واحد عالمی ہوائی اڈے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد سے سیکیورٹی اور آپریشنل انتظامات ترک آرمی کے حوالے کرنا تھے، جس کے لیے امریکہ اور ترک صدور کے درمیان بات چیت بھی ہوئی تھی، تاہم ترکی کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے ہونے والے اخراجات کے حوالے سے اپنے خدشات دور نہ ہونے کا اظہار کر چکا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے بھی ترکی سے ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کی درخواست کی تھی، جس پر ترک صدر کا کہنا تھا کہ طالبان کی درخواست پر فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ دوستو، میرے خیال سے لازمی بات ہے کہ ترکی کی ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ پوری نہیں کر سکا تو طالبان کیا پوری کر سکیں گے، کیونکہ طالبان کے پاس تو حکومت چلانے کے بھی شاید پیسے نہ ہوں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 17 کروڑ 30 لاکھ افراد مٹی دھول کے طوفان کی وجہ سے درمیانے اور اعلیٰ درجے کی ناقص فضائی معیار سے دوچار ہیں۔ پاکستان اس خطے کا دوسرا ملک ہے جہاں آبادی ہوا کے ناقص معیار سے دوچار ہے۔ بھارت میں 50 کروڑ سے زائد، ایران میں 6 کروڑ 20 لاکھ، چائنا میں 4 کروڑ افراد ہوا کے ناقص معیار سے متاثر ہیں۔
تناسب کے لحاظ سے ترکمانستان، پاکستان، ازبکستان اور ایران کی پوری آبادی کا 80% سے زیادہ مٹی اور دھول کے طوفانوں کی وجہ سے درمیانے اور اعلیٰ درجے کے ہوا کے ناقص معیار سے دوچار ہیں۔ پاکستان میں مٹی اور دھول کے طوفانوں کے اثرات کا تخمینہ ہر سال $3.70 کروڑ ہے۔ جہاز کے انجنوں کو مٹی یا دھول کے ذرات سے بہت خطرہ ہوتا ہے۔ کھیتوں کے بڑے علاقے ترکمانستان فصلوں کے رقبے کا 71%، پاکستان 49% اور ازبکستان 44% میں دھول جمع ہونے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمالیہ، ہندو کش رینج اور تبتی سطح پر بہت زیادہ دھول جمع ہوتی ہے جو ایشیا میں 1.30 کروڑ لوگوں کو میٹھا پانی مہیا کرتا ہے۔ افغانستان پر کنٹرول کے بعد طالبان کے اکثر رہنما کابل واپس آ چکے ہیں جو اس سے پہلے جلا وطنی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن طالبان کے امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ کے کابل واپس آنے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے سوائے چند پیغامات کے جو خاص موقعوں پر نشر کیے گئے۔ افغانستان میں طالبان کی تحریک کے بانی اور سابق سپریم کمانڈر ملا عمر کی وفات کے بعد ملا اختر کو تحریک کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا جو بعد میں امریکی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ سن 2016 میں ملا ہیبت اللہ کو نیا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ طالبان کی جانب سے ان کی اب تک صرف ایک تصویر نشر کی گئی ہے، تاہم وہ عوام کے سامنے کبھی نہیں آئے۔ طالبان لیڈر سے جب سپریم کمانڈر کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ آپ جلد ہی انہیں دیکھیں گے۔ اپنے سینئر رہنماؤں کو پوشیدہ رکھنا طالبان کی خاصیت ہے۔ ملا عمر کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی کبھار قندھار چھوڑ کر کابل جایا کرتے تھے، اپنا زیادہ تر وقت قندھار میں ہی اپنے حجرے میں ہی گزارتے تھے، جبکہ دورے پر آئے ہوئے وفد سے ملنے سے بھی گریز کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے فیصلے پر یکساں عمل درآمد ہوتا تھا۔ برطانوی اور امریکی سائنسدانوں نے بہت کم فریکوینسی والی بجلی کے معمولی جھٹکوں سے کمر کا شدید درد ختم کرنے میں اتنی غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ جس پر خود انہیں یقین نہیں آ رہا۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین کی نگرانی میں یہ تجربات ایسے 20 مریضوں پر کیے گئے جن کی کمر کے نچلے حصے میں پچھلے کئی سالوں سے شدید درد موجود تھا، جو بعض مریضوں میں کمر سے شروع ہو کر کہلوں اور ٹانگوں تک پہنچ رہا تھا۔ مستقل دوائیں کھانے اور کمر کی سرجری کروانے کے بعد بھی ان مریضوں کے درد میں کچھ خاص افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ آزمائشوں کے دوران مریضوں کی کمر میں معمولی آپریشن کے بعد ریڑھ کی ہڈی کے قریب 2 چھوٹے چھوٹے برکیرے نصب کر دیے گئے جن میں سے روزانہ تھوڑی دیر تک بہت کم فریکوینسی پر معمولی سی بجلی گزاری گئی۔ بجلی گزارنے پر ریڑھ کی ہڈی میں موجود اعصاب سے درد کے سگنل دماغ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور یوں ان مریضوں میں کمر کا درد بہت کم ہو گیا۔ تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والے ان تجربات میں 90% مریضوں کی کمر کا درد اوسطاً 80% کم ہو گیا، جبکہ ان میں سے بھی چند مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیں کمر کا درد بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ تجربات کے رزلٹ نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا ہے۔ ریسرچ جرنل سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے بارے میں دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ یا تو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے یا پھر کچھ ایسا نیا دریافت کر لیا گیا ہے جو مستقبل میں کمر کے درد کا منفرد اور مؤثر علاج ثابت ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔